کلپ نمبر 1581۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 24 سے 28 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ، اور دریا میں پہاڑوں جیسی اٹھی ہوئی کشتیاں اسی کی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور دریا میں پہاڑوں جیسی اٹھی ہوئی کشتیاں اسی کی ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جن چیزوں سے وہ کشتیاں بنائی گئیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور ان کو ترکیب دینے اور کشتی بنانے اور کاریگری کرنے کی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور دریاؤں میں ان کشتیوں کا چلنا اور تیرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے سمندر میں پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی کشتیاں جاری فرما کر تم پر جو انعام فرمایا، تم ان نعمتوں میں سے اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ، زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان، زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی زمین پر جتنے جاندار ہیں سب ہلاک ہونے والے ہیں، کیونکہ دنیا میں انسان اور دیگر جانداروں کا وجود عارضی ہے، لہٰذا وہ باقی نہیں رہے گا، اور جو چیز باقی نہ رہے وہ فانی ہوتی ہے۔ ہر جاندار کو ایک دن دنیا سے رخصت ضرور ہونا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ انسان ہلاک ہو گئے، اور جب یہ آیت کل نفس ذائقۃ الموت نازل ہوئی تو فرشتوں کو اپنی موت کا بھی یقین ہو گیا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، زمین پر موجود تمام مخلوق فنا ہو جائے گی، اور صرف تمہارے رب عز و جل کی ذات باقی رہے گی جو عظمت و کبریائی والی ہے، اور وہ اپنی عظمت و جلالت کے باوجود اپنے انبیاء، اولیاء اور اہل ایمان پر لطف و کرم فرمائے گا، اور مخلوق کے فنا ہونے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور انہیں ابدی زندگی عطا فرمائے گا۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 27 کے آخری الفاظ ذو الجلال والاکرام کی برکت، اس آیت کے آخری الفاظ کو اپنی دعا میں شامل کرنے کی برکت سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دعا یا ذا الجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو اور اس کی کثرت کیا کرو۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو یا ذا الجلال والاکرام کہہ رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا، بے شک تیری دعا قبول کر لی جائے گی، تو دعا مانگ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جو نعمتیں سب کے فنا ہونے پر مرتب ہیں، جیسے دوبارہ زندہ ہونا، دائمی زندگی ملنا اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں عطا ہونا وغیرہ، تم دونوں ان میں سے اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فنا ہونا بھی ایک اعتبار سے نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فنا ہونا اس اعتبار سے نعمت ہے کہ ایمان والے موت کے بعد ابدی اور سرمدی نعمتوں کو پائیں گے، جیسا کہ حضرت ابو قتادہ بن ربعی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح منہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مستریح اور مستراح من سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا مومن بندہ جب مرتا ہے تو وہ مصیبتوں سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں جانا چاہتا ہے، اور بدکار آدمی جب مرتا ہے تو اس کے مر جانے سے اللہ تعالیٰ کے بندے شہر، درخت اور جانور بھی راحت پانا چاہتے ہیں۔ اور حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں موت کو خوش آمدید ہو، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو حبیب کو حبیب کے قریب کر